بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 98 ہے، 98، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کریں گے، آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وَآتُوا، اور دیتے رہو، الزکاۃ، زکات، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، من خیرین، جو نیک کام بھی، تجدوہ، تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے یعنی عالم آخرت کے لیے بھیجو گے، اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قائم کرو نماز، دوسری بات، ادا کرو زکوٰۃ، تیسری بات، جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، چوتھی بات، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہودیوں کی اس سازش کا تذکرہ تھا کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں اور کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ان کی سازش کے تذکرے کے فوری بعد 2 کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ مسلمان ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو۔ پہلا حکم یہ دیا کہ مسلمانوں، نماز کو قائم کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان مجموعی طور پر نماز کے 100% پابند ہو جائیں گے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے، تو پھر یہودی کبھی اس سازش میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ان 2 کاموں کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ بھلے کام اس دنیا میں کر رہے ہیں، اس کی جزا وہ آخرت میں ضرور پائیں گے۔ اور اگر 100% مسلمان حی علی الصلاح کی ایک آواز پر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں اور مسجدوں میں ہر دن 5 مرتبہ پابندی کے ساتھ جمع ہوں، تو مسلمانوں کے اس اجتماعی عمل کا رعب دشمن قوموں پر اس قدر پڑے گا کہ پھر کبھی وہ مسلمانوں کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی جرأت نہیں کر پائیں گے۔ جھول ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہم نے اللہ کی دعوت پر لبیک و صادق کہنے کے بجائے لاپرواہی کے ساتھ اپنے گھروں میں مست سوتے پڑے ہیں، یا کاروبار میں مصروف و مشغول ہیں، یا لہو و لعب میں غرق ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کی یہ خواہش کہ مسلمان اپنے دین حق سے مڑ جائیں، اس خواہش کے تذکرے کے بعد قرآن مجید نے مسلمانوں کو 2 کاموں کا حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمارے ملک بھارت کے فرقہ پرست بھی ہم مسلمانوں کے بارے میں یہی خواہش رکھتے ہیں کہ گھر واپسی ہو، یعنی ہم اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کر لیں۔ اصل گھر واپسی تو ان کافروں کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کے باپ اور ماں حضرت آدم اور حوا مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔